الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم حاضرین، سامعین جمعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع فراہم کیا ہے جس سے آپ کے سامنے کچھ بات کو رکھ سکوں، جس سے آپ کی بھی اصلاح ہو اور ہماری اپنی بھی اصلاح ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دین کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، وہ دین اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین ہے، جو کہ اس دین کو اللہ تعالیٰ ہی نے اس انسان کے لیے دیا ہے، جس کو ہم اسلام کے نام سے جانتے ہیں۔ عام طور سے ہمارے یہاں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اسلام کے بانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے درمیان غیروں کے ہاں بھی اور خود مسلمانوں کے ہاں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اسلام کے بانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا شروع سے دین رہا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر بھیجے گئے، تب سے اسلام کا وجود آیا۔ اس وقت سے اسلام جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا دین اسلام بنا کر آدم علیہ السلام کے حوالے کیا۔ آدم علیہ السلام کو اپنی شریعت بھیجی اور اس کے مطابق آدم علیہ السلام کے وقت کے جو لوگ تھے اس کو انہوں نے فالو کیا، اور یہ دین اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ 1,24,000 پیغمبر اس بیچ میں آئے اور سبوں نے اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کی، لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کو پیش کیا، اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے اور اسلام کی تعلیمات آپ کے ذریعے سے پھیلتی ہے۔ گویا یہ دین جو آدم علیہ السلام سے چلا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کر کے یہ تکمیلی حیثیت اختیار کر گیا، مکمل دین کی شکل اختیار کر گیا، اور آخری کتاب قرآن شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو کر کے کتاب کا سلسلہ بھی بند ہو گیا، نبوت کا سلسلہ بھی بند ہو گیا، اور اسلام اپنی مکمل اور کامل مطلب یہ ہے کہ صورت میں ہمارے سامنے آئے ہے۔ تو یہ کہنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بانی ہے، یہ غلط ہے، بلکہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر کے ختم ہوتا ہے۔ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، کتاب کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ ذمہ داری اس امت مسلمہ پر پڑتی ہے کہ وہ اس دین کو آگے بڑھائے، وہ اس دین کو لوگوں تک پہنچائے۔ اب یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ یہ امت پر بنتی ہے، مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس دین کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائے، اللہ کے دین سے دوسروں کو روشناس کرائے اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔
یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ابھی جو ہم نے مطلب یہ ایک آیت پڑھی قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کا کچھ حصہ، اس کا معنی یہ ہے کہ یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، صرف اسلام ہے اللہ کے نزدیک دین۔ اسلام کے سوا اللہ تعالیٰ نے کسی دین کو نازل نہیں کیا۔ پھر آگے اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جو کوئی اسلام کے سوا اور دین کو قبول کرے گا وہ اس کی جانب سے اللہ کے ہاں قبولیت حاصل نہیں کر سکے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اب اسلام کو چھوڑ کر، اسلام کا جو طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر کے اگر کسی دوسرے طریقے کو ہم اگر اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پسندیدہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا اور آخرت میں ہم خسارے والے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے سوا کوئی دین نازل نہیں کیا ہے۔ جیسے جیسے پیغمبر آتے گئے اور اسلام کی تعلیم کو دیتے گئے اور ان کے جانے کے بعد ان کی امت نے جو ہے اس میں تحریفات کر ڈالی، کچھ اپنے طرف سے ملا دیا، کچھ مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی طرف سے ملا دیا، کچھ سے کچھ کر دیا دین کو، اور ایک مذہب کی شکل اختیار کرتا چلا گیا۔ دنیا میں آج جتنے بھی بڑے بڑے مذاہب پائے جاتے ہیں سب بگڑی ہوئی اسلام کی صورت میں ہے، یہ اسلام کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔ یہ جتنی بھی مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں سب اسلام کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔ یہ لوگوں نے تحریف کر ڈالا اس میں، اللہ نے دین کو کچھ بنا کے بھیجا تھا اور لوگوں نے اس کو کچھ بنا دیا، ایک مذہب کی شکل اختیار کر گیا اور لوگ اس کے فالوور بنتے چلے گئے اور الگ الگ مذہب بنتا چلا گیا، الگ الگ لوگ مذہب میں بٹتے چلے گئے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے کو پسند نہیں کرتا ہے، دیکھنا نہیں چاہتا ہے، لیکن اس کے اصلیت میں جائیے، اس کے جڑ میں جائیے تو سب کی بنیاد اسلام ہے۔ اس اسلام کی یہ تحریف کردہ مذاہب ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں۔ خود مسلمانوں کے اندر کتنے فرقے پیدا ہو گئے ہیں۔ قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، لیکن اس کے ماننے والے مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ یہ کیا، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ حنفی، یہ شافعی، یہ حنبلی، یہ اہل سنت، یہ مختلف جماعت میں لوگ بٹ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس امت کا مقصد وجود بتایا تھا اس کو لوگ بھول گئے، وہ یاد ہی نہیں رہا کہ یہ امت کس لیے برپا کی گئی تھی۔ اس امت کے قبل بھی تو ایک امت موجود تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، جس کے ذمے اللہ تعالیٰ نے اس دین کی اشاعت کو اس کے سپرد کیا تھا، لیکن انہوں نے اس میں تحریفات کر ڈالی اور دین کو مطلب یہ ہے کہ پھیلایا نہیں اور اس کو سمٹ کر کے اپنے پاس رکھا اور اس میں اپنے مطلب سے اس میں تحریفات کر ڈالا اور وہ مطلب یہ ہے کہ ایک مذہب خود بنا لیا۔ کئی ایک فرقوں میں وہ بٹ گئے، ایک فرقہ دوسرے فرقہ کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہی حال آج اس امت مسلمہ کا ہو کر کے رہ گیا ہے۔ ہم مسجدیں بنا رہے ہیں، اس میں بورڈ لگایا جاتا ہے کہ یہ صافعی کی مسجد ہے، یہ بریلوی کی مسجد ہے، یہ مطلب کہ حنفی کی مسجد ہے، اس میں فلاں لوگ نہ آئے، اس میں فلاں لوگ نہ آئے، فلاں لوگ نہ آئے۔ اگر بھول سے کوئی چلا گیا تو اس کے ساتھ جو ہے زیادتی کی جاتی ہے۔ یہ امت جس کا مقصد اس دعوت کو پھیلانا تھا، اس قرآن کو لے کر کے دوسروں تک جانا تھا اور اللہ کے دین کو لوگوں کو بتانا تھا اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا تھا، اس کو وہ پس پشت لا گیا۔ وہ اس کی یاد دہانی، اس کی یاد ہم کو نہیں رہی، اور ہم فرقوں میں بٹ کر کے آپس میں اختلافات میں الجھ کر کے رہ گئے۔
جس کے نتیجے میں آج حال ہمارا کیا ہو کر کے رہ گیا ہے. ساری دنیا کو دیکھیے، ہر جگہ کے مسلمان پریشان حال ہیں. ان کو سجایا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو پیٹا جا رہا ہے، ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ان کی سرزنش کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ حال ہو کر کے رہ گیا ہے. کیونکہ ہم اتحاد میں نہیں ہیں، ہم خود بٹ گئے ہیں، اس لیے ہماری طاقت منتصر ہو گئی ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پھر سے اس امت پر جو مقصد اس امت کو برپا کرنے کا خدا نے ہمارے سپورٹ کیا تھا، اس کی طرف ہم لوٹیں. ہم اس قرآن کو خود بھی پڑھیں، سمجھیں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں. اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں اس کتاب کے ذریعے سے. تب جا کے ہم اسی حالت میں پہنچ سکتے ہیں جس حالت میں صحابہ کرام تھے اور جس حالت میں اسلام پوری دنیا میں پھیلا. لیکن آج جو ہے وہ اسلام کے خلاف جو اتنے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، وہ صرف اس لیے ہو رہے ہیں کہ اسلام کی جو اصل قوت ہے، اس کی جو اصل طاقت ہے، اور اس کے پاس جو مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا ایک کوڈ آف لائف جو ہے، زندگی گزارنے کا جو ایک صحیح راستہ ہے، وہ کسی کے پاس نہیں ہے، کسی مذہب کے پاس نہیں ہے یہ راستہ. وہ اسلام کو ایک بہت بڑا چیلنج سمجھتے ہیں اپنے سامنے. اس لیے اس میں جو بہت ہی ذی ہوش اور بہت ہی قابل قسم کے لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے نقشے کو بگاڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ اسلام سے لوگ نفرت کرنے لگیں، اس سے دور ہوتے چلے جائیں. اسی لیے پوری میڈیا، پوری دنیا کی میڈیا جو ہے اس بات پر تلی ہوئی ہے کہ اسلام کا جو صحیح رخ ہے اس کو بدل کر کے اس کے گھناؤنے رخ کو کے طریقے سے اس کو پیش کیا جائے لوگوں کے سامنے تاکہ اس سے لوگوں کو نفرت ہو جائے. مسلمانوں کو آتنکواد اور مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی کا جو لقب دے کر کے جو ہے سو لوگوں کو ڈرایا جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بدگمانیاں پیدا کی جائیں تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف لوگ لپکے نہیں بلکہ اس سے بھاگنے لگیں. یہ بہت سے عقل مند لوگ اس کام کو کر رہے ہیں. تو آج اس دور میں سب سے بڑی ضرورت ہماری یہ ہے کہ ہم اسلام کو خود سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور پھر اس اسلام کو سمجھنے اور عمل کرنے کے بعد اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. ہمارا یہ مقصد وجود ہے، اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو برپا کیا ہے. اگر ہم اس کام کو نہ کیا، ابھی بھی وقت ہے اور بہت تیزی سے وقت بھاگا جا رہا ہے. آئیے ہم لوگ یہ عہد کریں کہ آج سے ہم اسلام کو خود سمجھیں گے، اس کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہم کو ملے گا، اور ہم اپنی عملی زندگی کو بھی سدھاریں گے، اور پھر ہم اس کو لے کر کے دنیا والوں کے سامنے، گاؤں والوں کے سامنے اس کو پیش کریں گے اور ان کو اللہ کی طرف بلائیں گے اور ان کو بھولا ہوا سبق یاد کرانے کی کوشش کریں گے. تب جا کر کے جو ہے ہم اسلام کا صحیح موقف خود بھی اختیار کر سکتے ہیں اور لوگوں کو بتا بھی سکتے ہیں کہ اسلام کے سوا اس دھرتی پر اور کوئی دین نہیں ہے جو امن اور امان دے سکے اور ہر طرح کی حفاظت دے سکے. کوئی دوسرا دین نہیں ہے. اس لیے اس بات کو پھیلانے کی ضرورت ہے، لیکن جب ہم خود سمجھیں گے تب تو دوسرے کو سمجھائیں گے. تو ہم پیدائشی مسلمان بن کے نہیں رہ جائیں بلکہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھ کر کے دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں. اس طرح سے اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے وہ دن جو پہلے تھے وہ پھر واپس آ سکتے ہیں اور ہم عزت و وقار کے ساتھ ہم اس ہندوستان میں رہ سکتے ہیں. اور نہیں تو پھر ہمارا حشر بھی وہی ہوگا جو دوسرے قوموں کا ہوا اور جن پر عذابیں آئیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اس بات کے لیے عہد کریں اور اسلام پر خود بھی چلیں اور دوسروں تک اسلام کی دعوت دینے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.